الخيرات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، مقابلہ، مسابقت اور ایک دوسرے کے ساتھ رننگ کرنا، دوڑنا، مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مال میں آگے بڑھا ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں، یہ پیسے کے ریل پیل میں آگے بڑھا ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں، یہ دنیاوی عزت میں آگے بڑھا ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں۔ ہمارا معیار کیونکہ نچلا ہے، ہمارا معیار کیونکہ بالکل لو لیول کا ہے، تو ہم نے بس دنیا کی ریل پیل کو دیکھنا ہے، دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہے اور دنیا میں اپ ڈاؤن کو دیکھنا ہے، باقی رہا دین، اس کے لیے تو ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مسابقت اختیار کرو۔ نماز اگر کسی کے گھر میں پڑھی جاتی ہے تو ہمارے گھر میں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی پنج گانا نماز پڑھتا ہے تو میں بھی پنج گانا نماز شروع کر دوں۔ کسی کا بچہ حافظ عالم قاری ہے تو میں بھی اپنی اولاد میں سے ایک آدھ کو جو ہے وہ کیا ہے، عالم بناؤں، قاری بناؤں، حافظ بناؤں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، فوز چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تو پھر خیر کے کام کرو، حسنات کے کام کرو، نیکیوں کے کام کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرو نا۔ تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے جنت کو پانے کے لیے کرو نا۔ تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے کرو نا۔ تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر عقبہ کی کامیابی کے لیے کرو نا، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے کرو نا، رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے کرو نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مقابلہ کرو، یہ کر رہا ہے تو میں کروں گا، اس نے کیا ہے تو میں کروں گا، لیکن وہ نیکیوں میں، حسنات میں، خیرات میں، اچھے کاموں میں، آخرت میں کام آنے والے کاموں میں، جنت میں لے جانے والے کاموں میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کون آگے بڑھا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کو جھونک دیا ہے کہ مجھے دنیا میں آگے بڑھنا ہے۔ مال کس کے پاس کیسے کوئی کما رہا ہے، میں نے بھی اپنے آپ کو جھونک دیا، نہیں مجھے بھی مال کمانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑو یار، اللہ کی تقرب کے لیے دوڑو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دوڑو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دوڑو۔ اصل میں جو کام کرنے کے ہیں وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں عن سمرۃ بن جندب قال، صحابی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا الذکر، فرمایا لوگوں جب جمعہ کی اذان ہو جائے نا سب سے پہلے حاضر ہو جایا کرو۔ جب ندائے جمعہ ہو جائے
تو سب سے پہلے آنے کی کوشش کیا کرو. فرشتے دروازے پر حاضری لگا رہے ہوتے. پہلے کون آیا, دوسرے نمبر پر کون آیا, پھر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگا رہے ہوتے ہیں, حسنات کا انبار لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم بھاگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا, فرشتوں نے رجسٹر بند کر رکھا ہے, فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا ہے. اچھا مجھے بتائیں, کہیں حاضری لگ رہی ہو, جب رجسٹر بند ہو جائے, حاضری یہ تھم لگتا ہے نا, تھم لگ رہا ہو اور پھر تھم کا ٹائم بند ہو جائے, آپ 100 مرتبہ بھی تھم لگا لیں, اس جگہ پر حاضر ہو جائیں, تب بھی آپ غیر حاضر ہی شمار ہوں گے. یہ جو ہم بھاگ کر کے آتے ہیں, یہ جو ہم ڈیلے کر کے آتے ہیں, یہ جو ہم بالکل لاسٹ میں آئیں گے اور فاسٹ میں جائیں گے, ہمارے ہاں ایک نئی کہانی ہے, بالکل اینڈ میں آئیں گے, لاسٹ میں آئیں گے, وہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ سنیں گے. یار اندازہ لگائیں یار, میری سمجھ میں نہیں آتا, یا تو ہم جان بوجھ کر کے شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ, یا دانستہ طور پر ہم اللہ اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑ رہے ہیں. خطبہ توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے, انہمام کے سننا واجب ہے. دوران خطبہ آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے, دوران خطبہ آپ کلام نہیں کر سکتے, دوران خطبہ آپ بیٹھ کر کے خطبہ سنیں. یہاں لوگ کھڑے ہوتے, وہاں لوگ کھڑے ہوتے, وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے میں اگر بولتا ہوں نا, وہ جی دیکھیے امام صاحب تو ایک ساتھ کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اب یہ بھی آپ بھول جائیں, آپ اگر شریعت کی عزت نہیں کریں گے, نبی کے فرمان کی عزت نہیں کریں گے, نبی کے ارشاد کی عزت نہیں کریں گے, تو نہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عزت ہے, نہ رسول کی بارگاہ میں تمہاری عزت ہے, نہ لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت ہے. میں تو پھر بھی یار تنہا آدمی ہوں نا, جن اماموں کے پیچھے پاور ہوتی ہے وہ بولتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, بڑا زبردست جملہ ہے, احضروا ذکر, آذان جمعہ ہو آ جاؤ, ودنو من الامام, پہلی صف میں آؤ, اگلی صف میں آؤ, امام کے قریب ترین صف میں آؤ. اب ہمارے ہاں ایک نئی کہانی ہے, جو صاحب لاسٹ میں آتے ہیں نا, وہ پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, جو آخر میں آتے ہیں وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں میں ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. کسی کی گردنیں پھلانا گناہ ہے, گردنیں سے اوپر چڑھ کے آنا گناہ ہے. حدیث پاک میں ہے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں مت پھیلاؤ, لوگوں کی گردنوں کے اوپر چڑھ کر کے مت آؤ, ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالی پل صراط پر تمہیں بچھا دے گا اور لوگوں کو کہے گا جیسے جمعہ کے دن انہوں نے تمہاری انسلٹ کی تھی, تمہاری گردنیں پھیلائی تھی, ان کے وجود سے گزر کر کے اس پار چلے جاؤ. ہے ہمت آپ میں؟ اگلا جملہ, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ, بندہ نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں صفحے درست کریں,
اگلی صفیں پوری کرے، سامنے والا بندہ کہتا ہے آگے دے آگے دے، خود پیچھے کھڑا ہوا ہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے ہو رہا ہے، اگلی صف میں کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے، سیدھی طرف کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے، امام کے قریب کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے، آگے دے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یار، اور آپ سے پوچھا جائے علامہ صاحب آپ تو کل کے بچے ہیں، ہمارا لوگوں کو علماء کو جمعہ پڑھنے کو سیکھنے کی زندگی بیت گئی، آپ تو کل کے بچے ہیں۔ او بھائی، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ، بندہ نیکی کی کامی میں پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، حسنات میں پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، بھلائی کے کاموں میں پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِن دَخَلَهَا، فرمایا پتہ نہیں جنت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو سب کے آخر میں جائے گا۔ موقع تھا پہلے پانے کا، موقع تھا پہلے آنے کا، موقع تھا پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ جانے کا، لیکن ہم پیچھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کتنی ہمیں دینی معلومات ہیں، اور بات ہوگی آپ چھوڑو امام صاحب، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو جمعہ کے لیے نہ بلاتا نا، بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو رمضان کے روزے فرض نہ کرتا نا، بندوں سے بہت محبت کرتا ہے نیکیاں کرنے کا حکم نہ دیتا نا۔ سنو، ہم اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جو کام کرنے کو کہے اور وہ نہ کرے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اب وہ ہماری آنکھوں میں کھٹکتا ہے، جس کو ہم پالتے ہیں وہ ہماری آنکھوں میں چبھتا ہے۔ اللہ نے جب تمہیں کام کرنے کو کہا وہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ کو تو یہ علم تھا میں نے کہا تو میری محبت میں آگے آئے گا، میں نے کہا رحیم رب کی محبت میں آگے آئے گا، میں نے کہا کریم رب کی محبت میں آگے آئے گا، میں نے کہا غفور رب کی محبت میں آگے آئے گا، میں نے کہا رؤوف رب کی محبت میں نمازیں پڑھے گا۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تو غفور اور رحیم ہو اور تم پچھلے 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 جو ہے وہ لوگوں میں چلے جاؤ، ایسا۔ حضور فرماتے ہیں حتی یؤخر فی الجنت وان دخلها، اگر یہ جنت میں داخل ہو بھی گیا، جملہ ہے ہو بھی گیا، اب مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ امکان نہیں ہے، امکان نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ جنت میں داخل ہو بھی گیا، جو نیکی کے کاموں میں دوسروں کو آگے کرتا ہے۔ اچھا چلے ایک بات ہے، یہاں پر پیسہ بٹ رہا ہو، یہاں پر سمیں بٹ رہی ہو، یہاں پر آفر لگی ہوئی ہو،
میں آ جاؤں، آپ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہو، تو آپ مجھے بتائیں اس آفر سے پہلے فائدہ آپ اٹھائیں گے یا امام صاحب کو موقع دیں گے؟ بولو یار، بولو بولو بھائی، آپ خود ہی اٹھائیں گے؟ آپ دیکھیں، مجھے بھی پتا ہے یار، آپ ڈر رہے کہ یار امام صاحب بولے کہ یار کیسے اچھے لوگ ہیں جو میرا نام ہی کوئی نہیں رہے۔ دنیا کے فائدے میں آپ کو کوئی امام سے لے کے نہیں ہے یار، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، 50-52 سال عمر ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں تم نے سب سے الاقرب فالاقرب، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، وہ تمہیں یاد ہے۔ لیکن دین کے کاموں میں ہم ڈیلے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی ادھر آ جاؤ، اگلی صف میں آ جاؤ۔ ہمارے ہاں بچوں کو آگے، آپ چلے آپ چلے۔ مولا علی قاری نے لکھا ہے پہلی صف میں اگر گنجائش ہے، آپ کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے یہاں کھڑے ہو جا، میں پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں، سوائے اگر آپ عزت کرنا چاہیں، امام صاحب آ گیا، کوئی معزز آدمی آ گیا، کوئی بزرگ آدمی آ گیا، کوئی ولی کامل آدمی آ گیا، تب اس کو آپ اپنی جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ تمہیں آگے بلا رہا ہے، آؤ نیکی میں آگے، آؤ بھلائی میں آگے، آؤ کامیابی میں آگے، اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ حبیب نے فرمایا جو بندہ نیکی میں پیچھے چلا جائے گا، پتہ نہیں اللہ جنت میں داخل کرے یا نہ کرے، اگر اللہ نے جنت میں داخل کر ہی دیا تو یہ دھکے کھاتا 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 سب سے لاسٹ میں جائے۔ اللہ تعالی ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔